रमज़ान में रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नहीं होता, कभी कभी ये रिश्तों का इम्तिहान भी होता है। अगर आप चाहती हैं कि इस रमज़ान आपका और आपके शौहर का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो आप अप्लाई करके अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर कर सकती हैं, और ये जो टिप्स हैं ये मैं अपने लाइफ में भी फॉलो करती हूँ। Assalamu alaikum my YouTube family, this is me Aisha Sajjad at home. You all are doing well. यहाँ पे मैं अभी सहरी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने पीढ़े वगैरह बना लिए थे, अब मैं पराठे और रोटी बनाने के लिए बेल रही हूँ। तो इतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए और वो भी पूरे मेरे साथ देने लगी। मैं उन्हें बेल के दे रही थी तो वो जल्दी से रोटी वगैरह सीखने लगे और पराठे वगैरह बनाने लगे। आज की जो सहरी है हम लोगों ने पूरी 50-50 मिलकर बनाई है, तो इसीलिए मेरे जहन में आया क्यों ना आज भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें और अपने व्यूवर्स को भी इसी बारे में मैं बताऊं। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रमज़ान में हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। जैसे आप जानते हैं रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है बल्कि अपनी फैमिली, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग का भी महीना है। इस व्लॉग में मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स और अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स भी दिखाने वाली हूँ जो आप भी अप्लाई कर सकती हैं। रमज़ान में दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। किचन, घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, सबको रूटीन पर प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड करें, चाहे वो छोटी छोटी बातें हो या घर के कामों में हेल्प करना। इन्हीं चीज़ों से हम अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे हर काम में हेल्प करते हैं, चाहे घर का काम हो, किचन का काम हो, सहरी या इफ्तारी बनाने में हेल्प हो, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी काम हो। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स ही होते हैं जो हम दोनों के लिए बेस्ट बॉन्डिंग का टाइम होते हैं। काम का काम भी हो जाता है, जहाँ 2 की जगह 4 हाथ लगते हैं वहाँ और ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाते हैं। यहाँ मैं आपके साथ अपनी टिप नंबर 1 जो है शेयर करने जा रही हूँ, वो यही है कि रोज़ 10 से 15 मिनट, कम से कम 10 से 15 मिनट अपने हस्बैंड के साथ बात करें। उनके दिन के बारे में पूछें और अपने दिन के बारे में भी आप उन्हें बताएं। एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स वगैरह को शेयर करें। ये सिंपल सी कन्वर्सेशन जो होती है ना, ये रिश्तों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देती है। रमज़ान में घरों में सभी बिजी होते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उसे अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने शौहर को एफर्ट करते हुए देख रही हैं कि आपने नोटिस कर लिया है उन्होंने कोई काम करा है, चाहे वो किचन में हेल्प करना हो या कि ग्रोसरी वगैरह लाना हो, तो आप एक सिंपल से थैंक यू उन्हें बोलें या उन्हें छोटी सी स्माइल दें। इससे उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इस्लाम भी हमें सिखाता है कि मियाँ बीवी जो है उनका जो रिश्ता है वो बहुत ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट का है और शुक्र पर बेस्ड होता है। मियाँ बीवी वैसे भी एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसलिए अगर एक भी वीक हो जाए ना तो सफ़र मुश्किल हो जाता है। हमारे इस्लाम में भी ना इस रिश्ते की बहुत ही ज़्यादा ताकीद है। अगर हम अपने दीन को समझें तो हमें पता चले कि मियाँ बीवी के रिश्ते की हमारे दीन में क्या वैल्यू है। रमज़ान में सबसे बिजी टाइम सहरी और इफ्तारी से पहले का जो है ना वो टाइम होता है। इस टाइम में अगर किचन में मिलकर काम करना है ना तो इससे जो है ना टीम वर्क भी हो जाता है और बॉन्डिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल भी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक काम आप करें और एक आपके हस्बैंड, जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं। यहाँ मैं उनको जल्दी जल्दी बेल के दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो रोटी और पराठे बना रहे हैं। ये सिंपल से मोमेंट्स हैं जो हमारे इमोशन को भी कनेक्ट रखते हैं और इससे काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। इसी तरह इफ्तारी के टाइम भी आप वेजिटेबल्स जल्दी जल्दी कट कर दें, वो पकौड़े वगैरह फ्राई कर दें। इस तरह मिलजुल के काम करने से काम भी जल्दी हो जाते हैं। यहाँ मेरी टिप नंबर 2 ये है कि जब आपके हस्बैंड हेल्प कर रहे हैं ना तो उन्हें हर तरह से आप अपने साथ इन्वॉल्व रखें। आप उनसे बातें भी करते रहें और काम का काम भी होता रहेगा। जैसे आपने अगर कोई चीज़ फ्राई कर ली तो आप उन्हें बोलेंगे प्लेट्स वगैरह में अरेंज कर दें, स्नैक्स वगैरह रेडी कर दें, ड्रिंक वगैरह सर्व कर दें। ये स्मॉल एफर्ट्स हैं जो प्यार को बहुत ज़्यादा ना मजबूत कर देती है। इससे आपको भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पर ये बात अलग है कि हर हस्बैंड एक जैसे नहीं होते हैं।
کچھ تو ہاتھ لگانا بھی نہیں چاہتے کہ نہیں یہ میرا کام نہیں ہے میں کیوں کروں. تو پھر ایسے ہسبینڈس کے لیے تو میں کچھ نہیں بول سکتی، پر انہیں بھی چاہیے کہ اپنی وائف کو جتنا ہو سکے کوآپریٹ کریں. روزہ رکھنے کے دوران تھکن اور موڈ سوئنگز نارمل ہے، لیکن پیشنس اور انڈرسٹینڈنگ سے رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے. کبھی کبھی چھوٹی سی بات پر اریٹیشن آ جانا ایک نارمل سی بات ہے، لیکن رمضان میں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اور ایک دوسرے کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے. اس سے ہمیں ثواب بھی بہت ملتا ہے. یہاں پہ میری ٹپ نمبر 3 ہے، اگر ہسبینڈ تھکا ہوا ہو یا اپسیٹ ہو تو انہیں ان کا اسپیس دیں اور ان سے بہت زیادہ قائملی بات کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہیں قائم کریں، جیسے میں سمجھ سکتی ہوں یا کوئی بات نہیں. یہ باتیں رشتوں کو اسٹرانگ کرتی ہیں. رمضان میں سب سے پاورفل بانڈنگ کا ٹول جو ہے نا وہ دعا اور عبادت ہے. اگر ہم یہ دونوں چیزیں ساتھ کریں، افطار سے پہلے یا رات میں ایک چھوٹی سی دعا ایک دوسرے کے ساتھ کریں، کوئی نماز اگر ہو سکے تو ساتھ پڑھ لیں، قرآن پاک ساتھ مل کے پڑھ لیں، تو یہ نہ صرف ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرتا ہے بلکہ اس سے جو ہمارا اسپرچول کنیکشن ہے نا وہ بھی اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے. ٹپ نمبر 4 بھی یہی ہے کہ ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا جو بھی عبادت ہو سکے وہ ایک ساتھ ایک ہی وقت کرنا. یہ دکھاتا ہے کہ آپ صرف لفظی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے اسپرچول پارٹنر بھی ہیں. رمضان میں ہمیشہ جو ہے نا وہ سیریس رہنا ضروری نہیں ہے. تھوڑا ہنسی مذاق اور لائٹ رکھنا بھی گھر کے انوائرمنٹ کو ہیپی اور پیسفل رکھتا ہے. تھوڑا مذاق کرنا بھی اچھا ہوتا ہے کیونکہ رمضان ایک عبادت کا مہینہ ہے، تو اس میں جتنا ہو سکے گناہ سے بچے. کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل جوئی ہو، پر ہاں ایک لمٹ میں رہ کے ہم ہنسی مذاق کر سکتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کے فیس میں اسمائل ہے، نہ کہ وہ ہرٹ ہو. تو چھوٹی چھوٹی گیمز وغیرہ کھیلیں، جوکس وغیرہ وہ ان کو فریش کر دیتے ہیں. اس طرح کا جو انوائرمنٹ ہے وہ گھر کے لیے بہترین ہوتا ہے. پر ہمیشہ یہ یاد رہے کہ اس سے کسی کی کبھی بھی دل جوئی نہ ہو. آپس میں ہسبینڈ وائف ہو یا گھر میں جو بھی فیملی ممبر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اچھے سے کنیکٹ بھی رہ سکتے ہیں. ایک دم سیریس رہنا تو بالکل اچھا بھی نہیں لگتا ہے. یہاں پر ٹپ نمبر 5 یہ ہے کہ ایک دوسرے کی پسند کا آپ لوگوں کو لازمی خیال رکھنا. کبھی کوئی ایک دوسرے کی پسند کے آپ نے اسنیکس وغیرہ بنا دی، یہ چھوٹا سا سرپرائز ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہو چاہے سحری کا ٹائم ہو یا افطاری کا، بہت بزی اسکیڈول ہوتا ہے اس وقت، کسی کے لیے کچھ بنانا ہوتا ہے تو ہم لوگ صحیح سے مینیج نہیں کر پاتے. پر کبھی اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہسبینڈ کو یہ چیز پسند ہے، ہسبینڈ کو پتہ ہے وائف کو یہ چیز پسند ہے، تو وائف تو ہسبینڈ کے لیے پھر بھی بنا دے گی، اور اپنے لیے کبھی وہ کچھ نہیں بناتی. تو اگر ہسبینڈ اسی طرح کبھی ایک چھوٹی سی محنت کر کے اپنی وائف کے لیے کچھ بنا دے، اور چلو وہ نہیں کر سکتے تو باہر سے بھی لے کے آ جائیں گے، تو اس سے بھی یہ بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ہم جیسے وائفس کے لیے نا، ہم وائفس کو بھی ہسبینڈ کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا اس طرح کا سرپرائز لازمی پلان کرنا چاہیے. تو دوستو یہ تھی میری رمضان میں ہسبینڈ وائف بانڈنگ کی ٹپس اور روٹین. میں نے یہاں پہ جو ہو سکتا تھا، جو میرے مائنڈ میں تھا، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. میرا اپنا پرسنل ماننا تو یہ ہے کہ ہم ہسبینڈ وائف کو بالکل فرینڈس کی طرح رہنا چاہیے، جیسے ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے بہترین رشتہ ہو جائے گا یہ، جس سے آپ بھی خود بھی سمجھ پائیں گے کہ یہ رشتہ ہمارا ہسبینڈ وائف کا یا فرینڈس کا ہے. کیونکہ فرینڈس جو بالکل ہر طرح سے ایک دوسرے کے، نہ ہم اپنے فرینڈ سے کچھ چھپاتے ہیں، ہر طرح کا ان کے ساتھ مذاق بھی کر سکتے ہیں، مستی بھی کر سکتے ہیں، ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم اگر ہسبینڈ وائف جو ہے نا ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے نا، تو سمجھو ہماری آدھی لائف جو ہے نا وہ یہ آسان ہو جائے گی. اس سے کیونکہ فرینڈز میں کبھی اگر کوئی بات کچھ الٹی سی بول بھی دینا تو اگنور ہو جاتی ہے، اور اگر ناراضگی بھی ہو تو وہ تھوڑی سی دیر کی ہوتی ہے، پھر دور ہو جاتی ہے، کیونکہ دوستوں سے بھی ناراض رہا ہی نہیں جاتا. تو اگر جو بھی ہسبینڈ سے اپنی وائف کو، اور جو بھی وائف سے اپنے ہسبینڈ کو فرینڈز بنا لینا، تو سب چیز ٹھیک ہے، مینیج ہو جائے گی. اگر آپ کی گاڑی ٹریک پہ بھی نہیں ہوگی نا، اگر آپ فرینڈ شپ سے اس کا اسٹارٹ لے جائیں تو آپ کی گاڑی بھی ٹریک پر آ جائے گی. تو دوستو یہ تھی میری رمضان میں ہسبینڈ وائف بانڈنگ کی ٹپس اور روٹین. مجھے امید ہے آپ کو میری آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے اور آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور اپلائی کریں گے. یہاں پہ آج میری سحری میں میرے ہسبینڈ نے بہت زیادہ ہیلپ کری ہے.
50% کام جو ہے میرے ہسبینڈ نے یہاں پہ بہت ایزیلی کرا بنا کچھ بولے یا کچھ، بلکہ وہ خود سے آتے ہیں میری ہیلپ کروانے. ہاں اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا وہ زیادہ تھکے یا ان کی ہمت نہیں ہے تو نہ میں انہیں بولتی ہوں، نہ میں انہیں فورس کرتی ہوں اور نہ وہ خود سے آتے ہیں، پر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ جتنا ہو سکے میرا کام میں ہاتھ بٹائیں. تو اسی طرح رمضان میں سب کو یہی چاہیے، کیونکہ جو ورک لوڈ ہے نا وہ 100% اور زیادہ بڑھ جاتا ہے نارمل ڈیز کے حساب سے، کیونکہ پھر رمضان میں سحری افطاری کھانا ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر گھر کے اور بچوں کی ذمہ داریوں میں تو ہم جیسی جو لیڈیز یا ہاؤس وائفس وہ اپنے آپ کو ہی بھول جاتی ہیں اور پھر اس طرح عبادت کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل پاتا. مگر اسی طرح جب 1 سے 2 یا 2 سے 3 لوگ مل کے یہ کام کو مینیج کرتے ہیں تو سب کام بہت ہی جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں جب تھکن ہوتی ہے تو صرف دل چاہتا ہے سو جاؤ. پھر اس طرح عبادت کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور ٹائم مینیج ہی نہیں ہو پاتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم صحیح طریقے سے مینیج کریں، سب لوگ مل جل کر کام کریں، اور کام کے دوران بھی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم اپنی تسبیحات کو، اپنے استغفار کو، اپنے درود شریف کو اپنی زبان پر جاری رکھیں. مجھے امید ہے آپ کو میرے آئیڈیاز پسند آئے ہوں گے. کمنٹ کریں اور کہ آپ کو کون سا آئیڈیا یا کون سی ٹپ جو ہے اچھی لگی اور آپ وہ ٹرائی کریں گی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آئی سرچ ورلڈ کو سبسکرائب کریں فار مور رمضان اسپیشل ولاگس. اللہ پاک سے دعا ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے کے صدقے ہر شوہر اور بیوی کے درمیان محبت کو اور گہرا کرتے. کہ یا رب جہاں غصہ ہے وہاں سکون عطا فرما، جہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہاں سمجھ عطا فرما، جہاں دوریاں ہیں وہاں قربت عطا فرما. یا اللہ ہر گھر کو سکون کا مرکز بنا دے، ہر بیوی کو صبر، حکمت اور نرمی عطا فرما، ہر شوہر کو رحم دلی، ذمہ داری اور محبت عطا فرما. یا رب اگر کسی کا رشتہ مشکل دور سے گزر رہا ہے تو اس مشکل میں آسانی فرما دے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی کمزوری نہیں ایک دوسرے کی طاقت بنا دے. یا رب جو کپلز بھی اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اور صحت مند اولاد عطا فرما. جو فائنینشیل اسٹریس میں ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. ہر گھر میں ہنسی ہو، ہر دسترخوان میں برکت ہو، ہر روزہ قبول ہو، ہر دعا مقبول ہو. یا اللہ ہمارے درمیان محبت کو صرف دنیا تک نہیں بلکہ جنت تک کا سفر بنا دے. ہمیں دنیا میں بھی ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی ایک دوسرے کا ہم سفر بنا دے. آمین یا رب العالمین. اگر آپ نے بھی دل سے آمین کہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنا اور اپنے پارٹنر کا نام آمین کے ساتھ ضرور لکھیں. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی 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 لائک کر کے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں کہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے گرو کرنے کی، اچھی اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی، اپنی چھوٹی سی سادہ زندگی آپ لوگوں کو دکھانے کی. تو آپ لوگ اس میں میرا ساتھ دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں جلد سے جلد گرو کر سکوں اور کامیاب ہو سکوں. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.